ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر سے دعا مانگتے ہیں جہنم جائیں گے۔ سردی کا موسم تھا، ذوالنون مصری جن سے امام شافعی دعا کے لیے کہتے تھے، انہوں نے سخت سردی پڑ رہی تھی، برف باری ہو رہی تھی، جاڑے کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوائیں تھی، تو انہوں نے ایک ہاتھ نکالا، الہام آیا کہ اے بے حیا اور بے شرم انسان، ہم نے دونوں ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی ہے، تو نے ایک ہاتھ باہر نکالا۔ عمر برس غلطی پر روتے رہے ذوالنون مصری۔ دعائیں بہت اہتمام سے، توجہ سے، بشاشت سے، خوش دلی سے، اطمینان سے مانگا کرو۔ جب دل نہیں ہے تو مت مانگو، بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن جب دعا مانگنی ہو تو بندگی ظاہر کرو، بندہ بن کے دعا مانگو، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کیا لیتا ہے کیا دیتا ہے۔ دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ عالمگیری میں لکھا ہے کہ ہاتھ ایسے اٹھائے کہ سینے کے سیدھ میں ہو، بہت زیادہ نہ اٹھائے، بالکل جسم سے نہ ملائے، الا ان یکون مریضا او معذورا، معمولی سا فاصلہ بیچ میں چھوڑے، اور فرمایا ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھتے رہے، فاسألوا عن بطون اکفکم، جیسے ہتھیلیوں سے مانگ رہے ہو، اور دعا میں دائیں بائیں اوپر دیکھنے کو منع فرمایا، کہیں آنکھیں نہ اچک جائے، سزا نہ مل جائے کہیں۔ اللہ کا حمد و ثنا، اس کے بعد درود شریف، پھر دعا، عربی دعا جو یاد ہے قرآن کی سنت کی وہ پہلے ہے، پھر اپنی دعا، نیک اور صالح لوگوں کا تذکرہ دعا میں رحمت کا باعث ہے، پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعا کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ ناجائز و حرام اور نامناسب چیزیں مانگنا، حرام ناجائز ہے، آدمی کا منہ اللہ کے ہاں کالا ہو جاتا ہے۔ سچ سچ دعا مانگے، اور کسی سے ناراضگی بھی ہے تو کہے خدایا یا تو مجھے سمجھ دے، اور اگر میری سمجھ صحیح ہے اور مجھے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، رب کریم مجھے اس کی تکلیف سے نجات دے۔ کسی کی برائی نہیں مانگو، الا یکون کافرا او مردودا، یا مسلمانوں کے لیے جان و عزت کا وبال ہو، جو شرعاً قبیح ہو مردود ہو، ان کے لیے بد دعا صرف جائز نہیں، بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ نبی نے کسی کے لیے بد دعا نہیں، سینکڑوں آدمیوں کے لیے بد دعا کی۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ انبیاء نے ناروا قوموں کے غرق ہونے کی بد دعائیں کی۔ ہاں، ہمارے رسول نے من حیث القوم پوری امت کے سرکش اور باغیوں کے لیے دعا نہیں فرمائی، بد دعا نہیں کی، آپ نے افراد کے لیے کی ہے، اور آپ نے کہا اللہم اہد قومی، خدا ان لوگوں کو سمجھ دے، فإنہم لا یعلمون، یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب جبریل نے کہا کہ آپ کہیں تو یہ دو پہاڑوں کو ملا کے درمیان میں کچلتا ہوں انہیں، آپ نے کہا نہیں، رہنے دے، اگر یہ نہیں تو ان سے پیدا ہونے والے ایمان لے آئے۔ جبکہ نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، جو ان سے پیدا ہوں گے وہ بھی غلط کار اور ظالم و گناہگار ہوں گے۔ ان کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ یہ نسل ختم ہونے والی ہے، اس لیے رب العزت سے انہوں نے بد دعا ان کے لیے کی۔